کون سا اتنا بڑا مسئلہ آپ کا 2 منٹ کے اندر حل ہو جائے گا، اور پھر ہر گھر پکارے گا میں بھی حاضر ہوں، میں حضور حاضر ہوں، لبیک میں بھی حاضر ہوں، لبیک میں بھی حاضر ہوں، لبیک میں بھی حاضر ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیًا منصب نبیًا۔ اس وقت اب سب تیار ہیں، اب ڈاکٹر صاحب کے پاس سب دوست کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی مفتی صاحب یا شاہ صاحب کا بچہ چونکہ بیمار ہے تو ہم حاضر ہیں، ہمارا خون لو، ہم حاضر ہیں۔ لیکن آگے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ میاں سید صاحب خون کی ضرورت ہے بچے کو، شاہ صاحب کے بچے کو خون کی ضرورت ہے، مولوی یاسین کے بچے کو خون کی ضرورت ہے، لیکن سید صاحب ایسے نہیں نکالیں گے، گروپ چیک کریں گے۔ میاں نسیم صاحب آئے جناب، میں چونکہ تحریک کا خادم ہوں یہاں گوجرے سے، قبلہ مفتی صاحب آپ کے بچے کو تکلیف ہے میں حاضر ہوں، قبلہ شاہ صاحب کے بچے کو تکلیف ہے میں حاضر ہوں، میں خون دینے کے لیے۔ تحریک لبیک کے نوجوان کہیں گے قبلہ مفتی صاحب یہ کون سی بات ہے، ہم حاضر ہیں خون دینے کے لیے، لیکن آپ سب حاضر ہیں نا خون دینے کے لیے۔ آگے ڈاکٹر صاحب کہیں گے قبلہ آپ کے بچے کو خون کی ضرورت ہے پر لگے گا اس کا جس کا گروپ ملے گا۔ اور سمجھو اس مثال کو، تحریک لبیک ہو، اہل سنت و جماعت کا ایک فرد ہو، ختم نبوت کے لیے سب تیار کھڑے ہیں پر خون اس کا لگے گا جس کا گروپ ملے گا۔ ہمدردی کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے، مذہبی ہم آنگی کے لیے کہ میرا اہل سنت و جماعت کا غلام ہے، خادم ہے، جامعہ ترابیہ کا استاد ہے، اس کے بچے کو تکلیف ہوئی تو آپ ہر ایک میرا مسلمان بھائی کھڑا ہے، کہتے ہیں جناب میں چاہتا ہوں خون دینے کے لیے، آپ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، سب تیار کھڑے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں گے جناب خون کی ضرورت ہے پر پہلے گروپ چیک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ گروپ چیک کریں گے۔ جب گروپ مل جائے گا، خدا نہ خواستہ میاں سعید صاحب کا گروپ نہ ملے، افسوس کریں گے تو میں اس سعادت سے معلوم ہو گیا، نہیں کریں گے بھائی آپ نسیم صاحب افسوس کریں گے، میں اگر خود بھی میرا بھی گروپ نہ ملا تو میں بھی افسوس کروں گا، یا بچے کو خون کی ضرورت تھی میرا گروپ نہیں مل سکا، میں تو تیار کھڑا تھا، گروپ نہیں ملا، شاہ صاحب کے بچے کو بچانے کے لیے سارے گاؤں والے کھڑے ہیں کہ میرا شاہ صاحب آپ کا بچہ بچنا چاہیے، ہم خون دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر گروپ نہیں ملتا تو یہ پریشان ہو گئے، کاش میرا گروپ ملتا تو بچے کو خون دیتا، بچہ بچ جاتا۔ ارے جب گروپ نہ ملے تو یہ محبت کا اظہار ضرور کر رہے ہیں پر خون لگ کے بچائے گا وہ جس کا گروپ ملتا جائے گا، بچہ بچتا جائے گا۔ اس مثال کو سمجھے، اسی طرح اس مثال کو سمجھے بہنی، یزید کے دور میں جب دین مصطفیٰ بیمار پڑا، دین مصطفیٰ کی حدوں کو کھوکھلا کیا گیا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو پامال کیا گیا، یہاں تک کہ ظلم تھا، سوتیلی ماں سے نکاح حلال قرار دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا ظلم اس وقت بڑھ گیا، شرع عام شرابیں اور جناب باندر نچائے جا رہے تھے، جس وقت یہ کیفیت آئی، دین مصطفیٰ جب بیمار پڑ گیا تو ایک ایک کا دروازہ کھٹکایا، ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ سبحان اللہ۔ ایک ایک کے دہلیز پر دین گیا، ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ تو بلا تمثیل و تمثیل اس وقت
گروپ ملا تھا تو علی اصغر کا ملا تھا. اگرچہ پورے حضور کے اور غلام بھی بیٹھے تھے, پورے کے پورے بیٹھے تھے, اور آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے, لیکن سنے اس وقت دین اسلام کو بچانے کے لیے گروپ اگر خون کا ملا تھا, علی اصغر کا ملا تھا, علی اکبر کا ملا تھا, اور محمد کا ملا تھا, حضرت قاسم کا ملا تھا. 72 تن سے 150 تن جو میدان کربلا میں کھڑے تھے, سب سے خوش نصیب وہ تھا جس کا خون اسلام کے لیے مل گیا. کھڑا کہاں ہے, لیکن چناؤ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھڑا کس صف میں ہے, چنا کدھر گیا ہے. کھڑا کہیں ہوتا ہے, چناؤ کہیں ہو چکا ہوتا ہے. ہر حضور کا غلام تیار رہے. ایک سے دوسرے کو تانا نہ دو کہ میں نکلوں تو نہیں نکلا. ہو سکتا ہے تو نکلا ہے نہ قبول ہو جائے, وہ جو نہیں نکلا اس کو چنا گیا ہو. تانا نہ دے, تیاری رکھ, اپنے آپ کو ہر لمحے تیار رکھ. جب بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہو سکتا ہے تیرا چناؤ ہو جائے, اور پھر دنیا میں بھی سرخرو, قبر میں بھی سرخرو, آخرت میں بھی سرخرو. اس لیے میرے بھائیوں, امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ سرداری کے لیے نہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی 2 شہزادوں کی جنگ ہے, تو لہٰذا یہ تخت کی جنگ تھی. اب بھی وہ ایسی کہتے ہیں, لیکن سنیں, اہل سنت و جماعت کا ادنا ہے خادم ہونے کی حیثیت سے بات واضح کر دوں, تخت کی جنگ نہیں تھی, سرداری کی جنگ نہیں ہے. سید امام علی مقام امام حسین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو بچپن میں صرف سرداری نہیں, جنت کی سرداری دی. کون سی سرداری؟ جنت کی سرداری. جن کو جب حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار حضور فرما رہے ہیں, مولیوں سے پوچھیں اس وقت ان کی عمریں کیا تھی. اگر عمروں کا نہیں پتہ چلتا تو کسی اہل سنت و جماعت, کسی خادم سے پوچھیں, کسی ادنا حضور کے غلام سے پوچھیں جس کے دل میں حضور کی بھی محبت ہو, حضور کی یاد کی بھی محبت ہو, حضور کے اصحاب کی بھی محبت ہو. یہ فقط اگر ملے گا تو اہل سنت و جماعت میں ملے گا. کوئی رافضی ہے صحابہ کا گستاخ ہے, کوئی خارجی ہے اہل بیت کا گستاخ ہے, کوئی جناب ازواج پاک کا گستاخ ہے. فقط اہل سنت و جماعت ہیں جو حضور کے صحابہ کا بھی نوکر ہے, حضور کی اہل بیت کے بھی خادم. نہیں سمجھے؟ اس وقت عمریں کیا تھی؟ 4 اور 5 سال کی عمر حسنین کریمین کی. جب حضور اعلان فرمایا اور صحابہ کے سامنے کیا, اس کو روایت کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ وضاحت سے سمجھ آ جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اپنی والدہ سے, امی جان مجھے اجازت ہے میں حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز پڑھنی. چونکہ آپ عربی پڑھنے لگے ہیں تو کافی وقت چاہیے, پہلے وقت کافی ہو چکا ہے, بس چند لمحات توجہ کریں. ماں کہتی ہے اچھا کتنی دیر ہوگی؟ بھی نہیں گئے. امی جان کچھ دن ہو گئے ہیں, تو میں جلدی جایا کرو. نہیں سمجھے آپ؟ ماں کہہ رہی جلدی جایا کرو. وہی مائیں اچھی ہیں جو کہتی ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں جلدی جایا. اور آج بھی جو یہ مائیں ہیں نا, آج بھی جو اس دور میں بھی جو مائیں یہ ذہن رکھتی ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں جلدی جایا کرو, اولیاء کی بارگاہ میں جلدی جایا کرو, علماء حق کی خدمت میں جلدی جایا کرو. کیوں؟ ادھر حق ہی ملے گا, حق ہی ملے گا نا, اس لیے حق سیکھنے کے لیے جلدی جایا کرو. تو کہا ٹھیک ہے امی جو, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. ساتھ ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں امی جان میں حضور کی خدمت میں حاضری دوں گا,
لیکن ساتھ ہی آپ کی اور اپنی بخشش کا سوال بھی کروں. امی جان آپ کی اور اپنی میں بخشش کا سوال کروں گا حضور سے. اب صحابی کا عقیدہ یہ ہے بخشنے والا رب ہے. صحابی کہتا ہے میں حضور سے بخشش مانگوں گا. نا فتویٰ کہ حضور سے مانگ رہے رب کو چھوڑ دیا ہے. بغیر مصطفیٰ کے رب نہیں ملتا. حضور کا در چھوڑ کے کوئی رب کو تلاش کرے رب نہیں ملتا. رب تو اس کو ملتا ہے جو تیرے مصطفیٰ پہ آ جائے رب اس کو مل جائے. یہ پکا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کی اپنی بخشش کا سوال کروں گا. یہ ماں سے عہد کر کے نکلے آ گئے مسجد نبی میں حاضر ہوئی. مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. ابھی بات چیت کا موقع نہیں ملا کہ حضور سے عرض کر سکوں اپنی داستان. آپ فرماتے ہیں حتی صلی العشاء, عشاء کی نماز بھی میں نے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی. کیسا وقت ہوگا. مولوی یاسین پڑھائے تو ایک صف, مصطفیٰ پڑھائے تو پھر صفوں کی صفیں صفوں کی صفیں کھڑی ہیں پیچھے. کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی صحابہ اپنے اپنے گھروں کو. اصل معمول یہ تھا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ کرام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے کچھ لوگ اپنی حاجتیں پوچھتے, سرکار عطا فرماتے, اور صحابہ کرام ذکر و اذکار میں رہتے تھے مغرب سے عشاء تک, تاکہ عشاء کٹھی پڑھ کے جو ہے نا پھر گھروں کو جائے. کوئی جانا چاہتا تو چلا بھی جاتا, لیکن وہ مشغول رہتے تھے تسبیح و تحلیل میں. تو چونکہ صحابہ کرام بھی گفتگو میں تھے, یہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. چونکہ میں نے جلدی نہیں کی, اپنی باری کا انتظار کیا, مغرب بھی پڑھی عشاء بھی پڑھی, ابھی تک مجھے وقت نہیں ملا حضور سے گفتگو کر سکوں. تو تھوڑی دیر گزری, میں نے دیکھا کہ حضور بھی حجرے کی طرف چل پڑے. صحابہ اپنے گھروں کو, حضور اپنے گھر کو. تو ادب دیکھیں, انہوں نے نعوذ باللہ پیچھے آواز نہیں دی. یہ صحابہ نے ادب سکھایا, اور یہ ادب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو نصیب ہے. یہ ادب صحابہ نے ہمیں دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو جی پیر, جب پیر صاحب آئی نہیں رسید گھنٹہ ہو گیا, 5 منٹ بیٹھا نہ کہنے گھنٹہ ہو گیا. بھائی مولوی صاحب کدھر گئے, سم تو 2 گھنٹے ہو گئے. صوفیاء, بزرگان دین, پیران نظام اور علماء حق کے بارگاہ میں جاؤ تو ادب ملوز خاطر رکھو, اور جب ادب رکھو گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بے ادبی میں جو ہے نہ مل سکے, ادب کرو تو وہ ہاتھ نہ اٹھائیں, مل جائے. بہرحال انہوں نے ادبن نہ چل پڑے پیچھے حضور کے. اب سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, وہ پیچھے ادبن جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا, جاتے جاتے فرماتے ہیں پیچھے آنے والے حذیفہ, پیچھے آنے والا حذیفہ. عرض کرتے ہیں نام یا رسول اللہ, میں حذیفہ ہوں. سرکار نے پہلا جملہ جو فرمایا سنیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلا جملہ جو ابھی حضرت حذیفہ نے حضور کو اپنی بات نہیں بتائی, اپنی گفتگو سنائی نہیں. ماں کے ساتھ صرف بات کر کے آتے, یا ماں کو پتا تھا یا حضرت حذیفہ کو پتا ہے, اور کسی کو پتا نہیں. اللہ کو تو پتا ہی ہے نا, میرا رسول بھی جانتا ہے, لیکن کسی صحابی کو نہیں بتائی ابھی تک. صرف ماں کو پتا ہے یا بیٹے کو پتا ہے. جب یہ بات صرف ابھی یعنی کہ سینے میں تھی, زبان پر تو لائے نہیں, موقع ہی نہیں ملا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے فرماتے ہیں کہ پیچھے آنے والا حذیفہ. عرض کرتے ہیں نام یا رسول اللہ, میں حذیفہ ہوں. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. جو یہ کہے کہ حضور کو کل کی خبر نہیں, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, اس کو کہو مولوی صاحب پڑھو نا. حضرت حذیفہ نے تو بتایا نہیں. جو ماں سے عہد کر کے آئے ابھی تو حضور کی خدمت میں عرض ہی نہیں کیا, ابھی تو بتایا ہی نہیں ہے, ابھی حضور کی خدمت میں رکھا ہی نہیں ہے کہ اس لیے حاضر ہوں. پر میرا نبی کون سا غیب ہے جو نبی سے چھپا ہے؟ دنیا کا کوئی مولوی, یہ نہیں کہ صرف گوجرے پاکستان کی بات کروں, دنیا کا کوئی مولوی لکیر تو کھینچے کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے حضور نہیں جانتے. وہ سب سے بڑی ذات غیب الغیب خدا کی ذات ہے, جو خدا میرے نبی کی نظروں سے نہیں چھپا. اور کون سا غیب ہے؟ اب بھی اس وقت بھی میرے نبی ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. پکی بات ہے, یہ صرف زبانی بات نہیں ہے. پکا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا
کہ میرا نبی اب بھی اس وقت بھی میرے رسول کو پتہ ہے کہ میرے غلام میرے دیوانے میرے سفی حسین کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نام یا رسول اللہ میں حذیفہ سرکار نے فرمایا غفر اللہ لاقا ولی امک. سبحان اللہ. اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے. ماں حاجت ہوتا بھئی کی لینا ہے پنجابی جملہ کی لینا ہے کیویں آیا ہے. وہ عرض کرتے ہیں حضور جو لینے آیا تھا تو وہ بغیر مانگے مل گیا. جو مانگنا تھا وہ تو بغیر مانگے ہی مل گیا. میرے کریم سے درخت را کسی نے مانگا ادھر مانگے تو پھر تو دریا اور دربے پائے جاتے نا. بغیر مانگے عطا کر دیا مصطفیٰ علیہ السلام. کوئی آئے تو صحیح تڑپے تو صحیح بندہ مر نہ مٹے اپنے آقا پہ. وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے. وہ آقا کیا میرا نبی بے خبر نہیں محرم نہیں باخبر نبی ہے. اوج پہاڑ پر جب حضور تشریف لے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے حضرت عمر پاک تھے عثمان غنی پہ تھے سرکار بھی تھے. جب گئے تو پہاڑ نہ جھنبش کر ایسے ہل رہا. کیوں ہلا؟ ہمارے ہاں پیر آ جائے عالم آ جائے فاضل آ جائے ہم جھوم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر آ گیا ہے ہمارے عالم آ گئے ہمارے بزرگ آ گئے. پیرا تلے سے قبلہ شاہ صاحب کا دیکھنے والا کا منظر میں 3 مرتبہ کا گاڑی میں بیٹھے ہیں کہنے لگا کہ بس آج مجھے اس پر ہی جانے دیکھنا. ہاں تو بیٹھ کے وہاں وہ پھاٹک سے لے کر یعنی وہ اڈے سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ اس طرح ان کے ساتھی بھی اسی طرح مثال ایک خوشی کا سما ہے نا کہ ایک استاد آیا ہے بزرگ آیا ہے عالم آیا ہے اہل سنت و جماعت کا خادم آیا ہے. تو ہم اگر ایسا کوئی آئے تو ہمارے پاؤں زمین کے نیچے نہیں لگتے. تو وہ اونٹ پہاڑ اس پر اللہ کا نبی آیا ہل رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نبی صدیق عمر پاک عثمان غنی یہ ہستیاں خوش ہو گیا ہلا. سرکار نے دیکھا نا اب یہ ہل ہی رہا ہے ابھی یہ رقص میں ہے ابھی جنبش میں ہے. تو ایسے ایڑی ماری اس وقت کیا ماری ایڑی اس وقت یا احد فما علیک النبی و صدیق و شہیدان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت یا احد فما علیک النبی و صدیق و شہیدان. ٹھہر جا اجے بھی نہیں ٹھہرا تیرے اوپر اللہ کا نبی آیا ہے. ابھی ہلنا بند کر تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑے صدیق کھڑے. میرا نبی جن کو صدیق کہے چلے بھی بولے تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے صدیق کھڑے 2 شہید کھڑے. سبحان اللہ. کتنے شہید کھڑے؟ 2. مولیوں سے پوچھے مولانا وہ تو جیتے جاگتے کھڑے ہیں. حضرت عثمان غنی حضرت عمر پاک جیتے جاگتے کھڑے ہیں حضور کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں 2 شہید کھڑے ہیں. مولیوں سے پوچھے مولانا بتایا نا تم تو کہتے ہو دیوار کی خبر نہیں دیوار کے پیچھے کل کی خبر نہیں فلاں کی خبر نہیں. وہ تیرا نبی ہوگا جس کو دیوار کا علم نہیں ہے. میرے نبی کے تو مقتدیوں کو پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا دیوار کے پیچھے. اصل بات اصل بات نبی علیہ السلام پوچھا تمہاری کوئی حاجت اور ہے؟ حضرت حذیفہ سے پوچھا. کہنے لگا نہیں حضور میری تو حاجت پوری ہو گئی میں تو آیا اس لیے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کی بخشش چاہوں. آپ نے کہا نہیں فرما دیا. صحابی کا عقیدہ ہے بخشش کرنے والا خدا ہے. جب آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر خالی نہیں واپس لوٹائے گا. بخشنے والا وہی ہے غفور الرحیم وہی ہے. لیکن جو یار کے در پہ آ جاتا ہے یار کے وسیلہ جن میں مل جاتے ہیں اس کو اس کی بخش ہو جاتی ہے. تو اصل جو بات تھی میں آنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا تمہاری حاجت ہوگی اور تو کوئی نہیں حاجت. کہنے لگے نہیں. سرکار نے ان کو فرمایا سنو حذیفہ ان ھذا ملک ان ھذا ملک یہ ایک فرشتہ ہے لم ينزل الارض قط قبل هذا الليل آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایک فرشتہ ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. بولیں کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. فرشتے کے بارے میں فرما رہے ہیں. مخاطب کن کو کیا؟ حضرت حذیفہ کو.
اے حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا الليل، یہ ایک فرشتہ ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. تو صحابی رسول حضرت حذیفہ کہہ سکتے تھے حضور میں نے تو نظر نہیں آ رہا. اعتراض کرتے نا حضور فرشتہ ہے میں تو نہیں دیکھ رہا. لیکن صحابی رسول کی عقیدہ سن، وہی عقیدہ ہے جو الحمدللہ سنت کو نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ. اب میں اس دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکوں میاں صاحب، میں یہ تو عقیدہ نہیں رکھتا کہ میرا پیر ہی نہیں دیکھ سکتا. اگر میں نہیں دیکھ سکوں تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب میرے جیسے اندھے ہیں نہیں دیکھ سکتے. میں نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کا ولی دیکھ سکتا ہے، غوث دیکھ سکتا ہے، غوث اعظم دیکھ سکتا ہے، ابدال دیکھ سکتا ہے، کتب دیکھ سکتا ہے. اور یار نہیں دیکھ سکتے تو فاروق اعظم نے یہ کیوں کہہ دیا تھا یا ساریۃ الجبل، کھڑے مدینے میں ہیں، یہ ایران میں کھڑے ہیں، مقام نہامت پہ جنگ لڑ رہے ہیں. حضرت عمر پاک جو ہے مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، این خطبے کے درمیان فرما یا ساریۃ الجبل، ساریات پہاڑ کی اور لو دشمن حملہ کر رہا ہے اور پتہ یہ چلا تم نبی کی بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جان لیا. ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط قبل ھذا الليل، اس رات سے پہلے کبھی نہیں آیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. فرمایا سنو کیوں آیا. اس نے استاذن ربہ، اپنے رب سے اجازت مانگی، اپنے رب سے اجازت لی. یا اللہ مجھے اجازت دے تیرے یار کو سلام عرض کروں. اجازتیں لے کے آتے ہیں. 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے. آتے نہیں؟ واہ قربان جاؤں ابو بکر تیری شان پر، عمر پاک تیری شان پر کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، یار پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم پر رحمت بھیج کے جایا کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جو آ جائے نا دوبارہ قیامت تک اس کو باری نہیں ملتی. اللہ کی فرشتوں کی مخلوق اتنی ہے، اتنے فرشتے رب نے بنایا ہے. ایک فرشتہ جس وقت ایک مرتبہ 70,000 کا ٹولہ آ جاتا ہے نا، خدا کی قسم دوبارہ قیامت تک اسے باری نہیں ملتی حضور کے روزے کی حاضری کی. اور خوش نصیب ہیں ہم. کتنے چکر بھرے لوگ کہتے ہیں نا چنگیاں کی مندی ہیں، خدا کے مندے. میں چنگی نگاہ نہیں کرتے، مندے ہی مندے ہیں یار. مندے مندے ہو کر کتنی خوش نصیبی ہے. حضور جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے غلاموں کو اپنے روزے پہ بلا لیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ خوشخبری، ایک تو مجھے سلام عرض کرنا ہے اور دوسرا یہ خوشخبری لایا ہے. رب نے فرمایا میرے یار کو خوشخبری دے دی گیا. اب وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ سبحان اللہ دینی بیٹی نہیں، سبحان اللہ. اور سیدہ کا نام ہے تو گردن بھی جھک جائے، آنکھیں بھی جھک جائیں، دل سے سبحان اللہ کہو. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت. کون سیدہ؟ اگر توجہ کریں کون سیدہ؟ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. اور فاطم فدم سے بنتا ہے. فدیم اس بچے کو کہتے ہیں جب اس کا دودھ چھڑا دیا جائے. جس بچے کو ماں دودھ سے دور کرتی ہے اس بچے کو فدیم کہتے ہیں. توجہ ہے، فاطمہ فدم سے بنتا ہے. فدم فدیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ ماں کے دودھ سے جب دور ہوتا ہے، ماں جب دودھ چھڑاتی ہے دودھ سے دور ہوتا ہے، اس بچے کو فدیم کہتے ہیں. میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے. فرمایا جس طرح یہ بچہ ماں کے دودھ سے دور ہے، سن لو میری بیٹی کی قیامت تک اولاد نہیں سمجھے. فرمایا قیامت تک جو میری بیٹی کی اولاد ہے یا میری بیٹی کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، قیامت تک جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے دور ہو جاتا ہے، میری بیٹی کی اولاد اولاد در اولاد قیامت تک میری
اللہ دورانوں قیامت تک بیٹی کی اولاد اور جو اس سے محبت رکھنے والے ہوں. سبحان اللہ. میری بیٹی کی اولاد سے، بیٹی سے، میرے خاندان سے، میری اہل بیت سے جو محبت رکھنے والے ہیں، جیسے بچہ ماں کے دودھ سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح میری بیٹی کی اولاد، بیٹی کی اولاد، اولاد در اولاد اور ان کے محبت رکھنے والے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے دور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے صرف نام کا اتنا کمال ہے فاطمہ، ان کے وجود کا. تو میں وجود کی بات ہے تو قیامت کے دن حکم نہیں ہوگا یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے اہل محشر گردنیں جھکاؤ، آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ طیبہ طاہرہ خدون جنت 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کی سواری آ رہی ہے، گردنیں جھکاؤ. انبیاء کی اور بھی تو بیٹیاں ہیں اور نبیوں کی بیٹی بھی تھیں، لیکن یہ شان ملی ہے، یہ مقام ملا ہے تو سیدہ کنات کو عطا کیا. تو اس فرشتے نے کہا حضور آپ کی بیٹی سیدۃ النساء تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور آپ کی بیٹی تمام عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی. وَأَنَّ الْحَسَنَ، جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا تھا، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أَنْتَ الْحَسَدَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل جنہ، حضور آپ کی بیٹی تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بنا دیے. جنتی جوانوں کے سردار. یہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے میاں صاحب، کیوں جی؟ جنت میں تسی کوئی نہیں جانا جنت میں، صحیح بات ہے، نہیں جانا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا مائی سے کہا بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے. وہ رون لگ گئی، انہوں نے کہا حضور میں نہیں جانا. سرکار نے فرمایا رو نا، اس حالت میں نہیں جائے گی، تو جوان ہو کے جائے گی. جنت میں تو سب جوان ہوں گے، جنت میں سب جوان ہوں گے. تو اس لیے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، جنتی جوانوں کے سردار. تو پھر مولوی تھے بہت ڈنڈی مار رہے. حضرت ابو بکر و عمر کے لیے فرمایا یہ جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں. اب دو تطبیق دے کے دکھائیں مولوی. بھئی جنت میں تو سب جوان ہیں اور سب جوانوں کے لیے سرداری تو حسن و حسین کی ہے. تو ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر حضرت عمر پاک یہ بھی جنتیوں کے یہ بھی سردار ہیں. جنتی ادھیڑ عمر میں ماننے والوں کے یہ بھی سردار ہوں گے. تو ادھر جنت میں سارے جوان ہیں. سنیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جوان بالغ سے لے کر 33 سال تک ہوتا ہے. جوانی 18 سال 15 سے لے کر 33 سال، اور قیامت کے دن جنت میں سب لوگوں کی عمر چاہے عورت ہو یا مرد ہو سب کی 33 سال عمر ہو، سب 33 سالہ جوان ہوں گے. اور 60 فٹ قد ہوگا، 60 گز جس کو کہتے ہیں، لمبا قد ہوگا سب کا. جو 18 سال یا 15 سال سے لے کر 33 سال کی عمر تک کے اندر جس کا بھی سال ہوا ہے ان کی سرداری حسن و حسین کو دی جائے. اور جو 33 سال سے آگے 40 کا مار گیا، 50 کا مار گیا، 60 کا مار گیا، نہیں تو بوڑھے تو رہے تھے نصیبت. جو 60 کا بھی سال کر گیا، 70 کا، 75 کا، 100 کا، جتنے آگے 120 کا، پھر 100 کا، ان کی سرداری ابو بکر کو دی ہے، عمر پاک کو عطا فرما دی. تو جنت کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر والوں کے سردار، اور میرا نبی تو پھر مالک ہی ہے نا. اور حضرت علی شیر خدا جنت کی ٹکٹیں تشریف فرمانے والے ہیں. تو پھر بنانا پڑے گا مولانا، نہ خاصیت کی طرف جاؤ نہ رافضیت کی گراؤ. خاکی صحابہ کے گستاخ، رافضی صحابہ کے گستاخ، خاکی اہل بیت کے گستاخ. الحمدللہ ہم سنی ہے، ہم اہل بیت کے بھی خاطب ہیں اور اکرام صحابہ. جنت میں جانا ہے تو صحابہ سے بھی بنا
بنا کے رکھنے کی ہے ویسے بھی بنا کے رکھنے کی تو اس لیے میرے بھائیو اس وقت جب یہ اعلان حضور نے کیا ابو بکر اعتراض کر دیتے حضور یہ تو 4 سال کی عمر کے 5 سال کی عمر کے آپ صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت کا سردار بنا. کوئی تو مولوی کہے ابو بکر نے اعتراض کیا 4 سال کی یہ بچہ بیٹھا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے. جس کے اوپر نماز فرض نہ ہو روزہ فرض نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے 4 سال کا بچہ کتنی عمر ہے یہ ابھی بالغ ہوگا بلوغت کے بعد پھر دیکھیں گے یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو بالغ ہوگا نماز پڑھے گا ذکر و اذکار کرے گا سلیقہ کا حصہ گزارے گا مرنے کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی پھر حساب و کتاب ہوگا پھر پتہ چلے گا یہ جنتی ہے یہ دوستی ہے پھر جا کے پتہ چلے گا. لیکن میرے نبی کا علم دیکھیں فرمایا ابھی 4 سال کی عمریں ہیں اور سنو حسین 4-5 سال کے ہیں فرمایا سن لو ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ اور صرف جنتی نہیں ہے میں نے جنت کے سردار بنا جب ان کو جنت کی سرداری مل گئی 4 اور 5 سال کی عمر میں تو اس ملا کو زبان بکنی ہے خیال سے بک تو کہتے 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو حسنین کریمین جن کو بچپن میں جنت کی سرداری ملے وہ کربلا میں تخت لینے گئے تھے تخت لینے کے لیے نہیں گئے دین بیمار تھا دین بچانے کے لیے سبحان اللہ رسول اللہ کے دین کی خاطر گئے تھے. اور پھر جب رب چن لیتا ہے تو پھر اپنا محبوب بناتا ہے کیا کرتا ہے محبوب بناتا ہے. اسی محبوب پر ایک حدیث پڑھ کے نبی علیہ السلام حضرت زید فرماتے ہیں میں رات کو گیا میری کوئی حاجت تھی میں نے حضور سے سوال عرض کیا حضور نے عطا کر دی میں نے دیکھا کہ آپ کے کمبل تھا نا اس کے نیچے کچھ چیز پر ابری ہوئی ہے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے کمبل میں کیا ہے رات اندھیری ہے ابری ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. سرکار نے فقاشہ واردہ ایسے چادر کھولی ایک ران پر حسن تھے دوسری پر حسین تھے اور سرکار نے وہاں پتہ کیا فرمایا ایسے ہاتھ اللہم انی احبہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں وَأَحِبَّهُمَا یا اللہ تو بھی محبت وَفَأَحْبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا یا اللہ جو قیامت تک ان میرے شہزادوں سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا دے جو ان سے محبت کرے حضور کے فرمان کے مطابق وہ رب کا محبوب ہے. اور توجہ کرو رب جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اس کو ولایت دیتا ہے ولایت اس کو کیا بناتا ہے ولی بناتا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے بخاری کے اندر چونکہ وقت نہیں ہے جو اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے تعال جبریل ادھر آ یا اللہ حاضر ہوں فلاں او فلاں جو بیٹھا ہے اجمیر کے ٹیپے پر اس سے مجھے محبت ہو گئی وہ جاتا ہے اجمیری لاہور کے جن کا ڈیرا ہے ان سے مجھے محبت ہو گئی ہے باب فرید سے محبت ہو گئی. رب فرماتا ہے جبریل سے فرماتا ہے یہ حدیث بخاری ہے کسی کو بخار نہ چڑھے تو یہ بخاری ہے سبحان اللہ. اور میں غوث پاک کے بارے میں رب فرماتے ہیں فلاں جو میرا بندہ بیٹھا اس سے محبت ہو گئی ہے چراغ سے محبت ہو گئی مجدد پاک سے محبت ہو گئی ہے. اچھا جب رب یہ فرماتا ہے نا تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے میرے لیے کیا رب فرماتا ہے میں رب ہو کے کرتا ہوں تیرے لیے کیا حکم تو بھی محبت کر تو بھی محبت کر کیونکہ میں نے محبوب بنا دیا جب میں نے محبوب بنا دیا تو جبریل تو بھی محبوب بنا. اچھا جبریل کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں آگے تیرے چونکہ محبوب کا مسئلہ ہے آگے کیا حکم ہے فرمایا چل آسمان والوں میں اعلان کر چل آسمان والوں سے کو اعلان کر کہ میں نے محبوب بنا دیا ہے. جبرائیل بھی محبت کر رہے ہیں آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر پہلے ان کی محبت کے ڈنکے آسمانوں میں بجتے ہیں آسمانوں میں خدا بجواتا ہے جبرائیل سے کہو میں اجمیر والے سے بھی محبت کرتا ہوں گولڈ والوں سے بھی محبت کرتا ہوں میں سیال شریف والوں سے بھی محبت کرتا ہوں میں مجدد پاک سے بھی محبت کرتا ہوں غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں ممتاز قادری سے بھی محبت کرتا ہوں خادم حسین سے بھی محبت کرتا ہوں چراغ علی سے بھی محبت کر رہا ہوں علی سے چن جو لیا محبوب جو بنا لیا ولی بنا دیا. اب جب آسمانوں میں حکم ہوتا ہے اعلان کر دو
جب اعلان ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جبریل کرتے ہیں یا اللہ اب آگے کیا؟ فرمایا آسمان والوں کو اعلان کر دیا، یا اللہ کر دیا، فرمایا اب زمین پہ جاؤ، سبحان اللہ، اب کیا کرو؟ زمین میں جاؤ، اب میرے محبوب کی محبت رکھو، چنو، سینے چنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم داتا ایسے نہیں کہتے، خواجہ ایسے نہیں کہتے، یا حسین ایسے نہیں کہتے، آنکھ کا تارا دل کا چین یا حسین، آنکھ کا تارا دل کا چین، آنکھ کا تارا دل کا چین، عظمت صحابہ پر سلام ہو، ادارہ ذرا مارو، آنکھ کا تارا دل کا چین، بولو آنکھ کا تارا دل کا چین، عظمت صحابہ پر سلام ہو، عظمت صحابہ پر سلام ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے نا، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کی حال کو بھی ماننے والے ہیں۔ یہ تو دورہ مہار ہے نا، ایک صحابی کی محبت کی آڑ میں اگر کوئی علی پاک کی دشمنی رکھتا تو خدا کی عزت کی قسم حوض کوثر پہ ابو بکر کی دشمنی رکھ کے جائے، علی کی محبت رکھ کے جائے، علی پاک نے کبھی بھی حوض کوثر نہیں پلانا ہے۔ حوض کوثر پلانے کے لیے پہلے پڑتال ہوگی ابو بکر کی اور علی دونوں کی محبت ہے یا نہیں ہے، اگر دونوں کی نہیں ہے تو پانی نہیں ملے گا وہاں سے۔ پتا کوئی کہے کہ علی علی کہہ کے دیگر صحابہ کا انکار کر کے ان کا بغض رکھ کے کہوں کہ میں علی سے پیوں، اللہ کی عزت کی قسم علی نہیں پلانے والے، علی اسی کو پلائے جو ابو بکر بھی کیا کرتا تھا، عمر بھی کیا کرتا تھا، اس لیے اب رب فرماتا ہے جبریل چن، ان کے دلوں میں میرے یار کی محبت رکھ، ان کے دلوں میں رکھ پہلے، یار دل چنے گا تو محبت رکھی گی۔ آپ یا کو سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ داتا حجویری کا نعرہ کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ جناب عالم آپ نعرہ حیدری کیسے مار سکتے ہیں؟ یا حسین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہے نعرہ کہ یا حسین کہہ دیا، او خدا کی عزت کی قسم رب پہلے دلوں کو چنتا ہے، جب چنتا ہے تو پھر محبت رکھتا ہے، اور جس کو چنا نہیں گیا وہ یا حسین کہہ نہیں سکتا، جس کو چنا گیا وہ رک نہیں سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ حسین اب چنے گئے تو خوش نصیب ہو، ولی کی محبت میں چن لیا گیا۔ ولی کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، غوث اعظم کی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، سرکار امام علی مقام امام حسین کی محبت ہر کسی 10 دن میں جو محبت کی دعوے کرنے والے نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، غدار ہے وہ، نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ صرف شاہ حسین کی بات ہے، وہ بھی 10 دن، ہم 10 دن والے نہیں ہیں، ہم تو پانی بھی پئیں گے تو حسین کو یاد کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو سخی حسین کیوں؟ اگر امام حسین اگر اپنا تن من دھن سب کچھ نہ دیتے، آج گھر گھر میں یزیدیت ہوتی، یہ اذانیں ہو رہی ہیں تو صدقہ امام حسین کا ہے، یہ جناب صلاتیں ہو رہی ہیں صدقہ امام حسین کا ہے، جمعے کی رونقیں امام حسین کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتایا کہ ڈرنا نہیں، مر جانا ہے، پر اتنا سامنے چٹان باندھ کے کھڑا ہے، ظالم کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا نوکر جو ہے جان کی پرواہ نہیں کرتا، مصطفیٰ کے دین کی پرواہ کے لیے کھڑا ہے۔ اس لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ تو میرے بھائیوں، ان کے لیے حضور نے دعا کی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، فاحبہ من یحبہما، یا اللہ جو قیامت تک میری آل سے محبت کرے تو بھی محبت کرے۔ حضور کی آل کی 1 دن کی محبت ہے، کتنے دن کی؟ 1 دن کی محبت۔
ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب نماز کی چھٹی دے رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ. شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوق والی گل ہے. شوق ہوگا تو پھر یہاں شوق کی بات چونکہ آئی ہے تو حضرت امام حسین جب پشت پہ بیٹھے تھے حضور نماز نہیں پڑھ رہے، جب پڑھ رہے تھے تو پوچھے نا مولویوں سے، خیال نہیں آیا؟ تم کہتے ہو خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی، تو سخی حسین کے خیال کے بغیر حضور پہ لمبا کرتے رہ سکتے. بولے آیا خیال کے نہیں؟ تو پھر کیوں؟ پتہ یہ چلا اگر خیال امام حسین کا آئے نبی کی ہو جائے، سبحان اللہ امتی کو حضور کا خیال ہے تو پھر کیوں ٹوٹے؟ یہ کیوں ٹوٹے؟ تو یہ جو خیال آیا حضور خیال لے آئے ہیں، صرف آنے کیا خیال قصدن لے آئے ہیں. اور امتی کو حکم ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہاں خیال لے آئے پہلے کہ میں حضور کو سلام کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب تک خیال نہیں لائے گا نماز حجاب ہے، حجاب پردہ ہی پردہ ہے، اور حجاب کو اگر ہٹانا ہے تو کبھی خیال نہ، خیال جب تیرا پک جائے گا پردہ اٹھ جائے گا، یار سامنے آ جائے گا. تو اس لیے امام علی مقام امام حسین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سجدے کو دراز کیا خیال، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے، کیوں لمبا کیا ہے کہ چونکہ یہ کل دین ہے. کس کا شعر ہے؟ شاہ است حسین. ہاں جی علامہ اقبال. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین. کہ یہ دین ہے، دین کل دین. نماز جزو دین ہے میاں نسیم صاحب، سخی حسین کل دین ہے. نماز آپ نہیں پڑھی، آپ نے گناہ گار ہیں، پڑھیں توبہ کریں، لیکن میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے. تو نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ کی کوتاہی ہے، اس کو دور کرو. گناہ کیا آپ نے، اس سے آپ معافی مانگو، توبہ کرو، پڑھو، لیکن کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. ہاں انکار کرے گا تو پھر تو ہے نا، لیکن انکار نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کو دور کرے. کیوں؟ یہ جزو دین ہے، کل دین نہیں. زکوٰۃ کوئی آدمی نہ دے، اس کا یہ الٹ معنی بھی نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب منع کر دیں. نہیں، تمہارے اوپر واجب ہے، دو. اگر نہیں دو گے تو گناہ گار ہو، لیکن کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا کیونکہ جزو دین ہے. حج تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے تو کرو. اگر نہیں کرو گے غفلت سستی کی وجہ سے گناہ گار ہو، توبہ کرو. کفر کا فتویٰ نہیں ہے کیونکہ جزو دین ہے. روزہ کوئی نہیں رکھتا، یہ کل دین جزو دین ہے. تو تھوڑا سا نتیجے کی طرف آؤ. نماز آپ نہ پڑھ سکے، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، توبہ کریں، دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. کافر نہیں ہوگے. نماز نہیں پڑھی کافر نہیں ہے. روزہ نہیں رکھا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں دی گناہ گار ہے، کفر کا فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب جزو دین ہے. حسین کل دین ہے. سبحان اللہ. اور جو کل دین سے منہ پھیر دے، جو کل دین کو چھوڑ دے، تو پھر کیا ہے؟ الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا منافقہ ماتا کافرہ. فرمایا سن لو، جو میری اہل بیت کا بغض رکھتا ہے کافر ہو کر مرتا ہے، منافق ہو کر کے مرتا ہے. اس لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ حضور کی آل سے محبت اس طرح کرو کہ جس طرح میرے مصطفیٰ نے خود کر کے بتائی ہے. سبحان اللہ. حضور کی دعا میں آ جاؤ گے، چنے جاؤ گے، اور قیامت تک کے لیے چنے جاؤ گے، اور ولی بن جاؤ گے. حضور کی آل کی محبت رکھنے والا ہے. اور یہ پیغام بھی لازم ہے، حضور کی آل کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی کی گستاخی نہیں کرنا. تھوڑے بندے کوئی آدمی حضور کی آل کی محبت کا دعویٰ کرے
اور ساتھ میں کسی صحابی کی گستاخی کرے اس کا بیڑا پار نہیں۔ صحابہ کی محبت کی دعویٰ کرے اور ان کی محبت کی آڑ میں کسی اہل بیت کے ایک فرد سے بھی دشمنی رکھے، کوئی ایمان قابل نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند، من راکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، سوار ہو جاؤ۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ادھر ہدایت کے ستاروں کو پکڑو، ادھر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور جو ستارے ہدایت کے ان سے رہنمائی لے کنارے بھی پہنچ جاؤ گے، کامیابی ہو جاؤ گے۔ کسی ایک کا دامن چھوڑا تو ناکام ہو، دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامو۔ باقی رہا فضیلتیں، پھر کبھی وقت ملا نا فضیلتیں، فضیلتوں پہ بات آئے نا، فضیلت پر کہ علی پاک کی یہ فضیلت ہے، ابو بکر کی یہ فضیلت ہے، عثمان غنی کی یہ فضیلت ہے، حضرت عمر پاک کی یہ فضیلت ہے، حسنین کریمین کی یہ فضیلت کے اوپر اگر کوئی جھگڑا کرے فضیلت کے اوپر تو وہ بے وقوف ہے۔ ایک آدمی کی فضیلت لے کے دوسروں کی فضیلت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پہ ان کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی، دوسرے مقام پہ دوسرے کی بیان کی، تو کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ فضیلت اپنی ہے، اور یہ فضیلت بھی کہاں سے ملی ہے؟ چونکہ نبی مرکز ہے، حضور کی ذات مرکز ہے، اور جس کو جو کچھ ملا ہے کن سے ملا ہے؟ ابو بکر کو جو ملا وہ بھی، علی پاک کو جو ملا وہ بھی، حسنین کریمین کو جو ملا وہ بھی۔ تو جب مرکز حضور ہیں تو جو چیز مرکز کے ساتھ مل جائے، سبحان اللہ، یار دی اور گلی دا تے ککھ بھی کیا۔ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مل گئے، لپٹ گئے، حضور کے ہو گئے، چاہے صحابہ کی جماعت ہو چاہے حضور کی آل ہو، جو بھی جس کی بھی نسبت حضور سے ہو گئی، ہم ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو بھی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مصطفیٰ سے نسبت رکھو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں آج کا یہ پیغام ہے امام علی مقام امام حسین کی شہادت، ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ پیغام یہی ہے، حق پر ثابت رہ جانا، ڈرنا نہیں ہے، حق پر ثابت کھڑے ہو جانا، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میاں صاحب اپنا حق و سلطان کا یہ شعر کہ بظاہر ہم سے امام علی مقام بظاہر دور ہیں لیکن دلوں نہیں، بظاہر پیر دور ہو سکتا ہے لیکن دلوں نہیں، بظاہر ہو سکتا ہے لیکن دل سے نہیں۔ وہ تو حضور تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آنکھ ہے نا دیکھنے والی، ہو تو پھر وہ قریب ہے۔ تو اس لیے آپ کے شعر پر میں قبول کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کی ہو یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی کی سننا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی کہتے ہوئی پہلے انداز ٹھیک ہے تو بس رات گزار دو۔ یہ بھی میں نے حق و سلطان نے پڑھا نا تو دوسرے دوڑے مایت کیا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بزرگوں نے نچوڑ نکالا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کی ہو یا بت دور گیا، دل ہرگز دور نہ تھیرے بنا شرابوں کسی
قبر جنا دی جیوے ہو مل کے پڑھے میں قربان سخی حسین تباہ میں قربان حسین تباہ قبر جنا دی جیوے قبر جنا دی جیوے ہوں میں قربان ممتاز قادری میں قربان غازی علم دین شہید میں قربان سخی حسین باہو قبر جنا دی جیوے علم و حجاب اکبر ہے علمی مولیوں نو لڑ جاندے نے علم حجاب اکبر ہے مولیوں نو لڑ جاندے لڑیا تے بکدے پین علم نہ لڑتا تو صحابہ کو نہ بھونکتے کسی کو علم نہ لڑتا تو اہل بیت کی گستاخیاں کوئی نہ کرتا علم نہ لڑتا تو جناب حضور کی ازواج پر بک بک نہ کرتے علم بھی وہی اچھا ہے جو کسی صوفی ازم کے تحت ہو کوئی علماء قدر والے ہیں جو صوفی ازم ہیں وہ بابے دی گل نہیں سی سمجھتا ہے کی کیا مولوی ہرگز نہ باشد مولوی روم کو کون جانتا تھا بابے شمس تبریز جب گئے نا پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے ہیں نسخے لکھے ہوئے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ چیز تو یہ کی ہو رہا ہے مولانا روم نے فرمایا تو نہیں جانا اور تو نہیں جانتا پڑھا میں اچھا پھر پوچھا یہ کی ایک کی ہے چیز انہوں نے کہا تسی نہیں جانتے تھوڑی دیر بعد مولانا روم صاحب فرمانا کہ او درویش صاحب بہ جا ذرا اسی ذرا روٹی شوٹی کھا لی بچے نے پڑھایا تھکے ہیں ذرا ساری کتابوں کا خیال کر میں اسی ذرا کھانا شانا کھا لی جب کھانا کھانے گیا تو بابے اور نے ساری کتابیں چپیاں تالاب ساری چپیاں تالاب واپس آیا تو رنگ اڑ گیا انہوں نے کہا ساڑی کیتی کرتی ساری کتابیں چاہ کے تالاب انہوں نے کہا این چیز آپ کو میں تو نمین تو نہیں جانتا تسی نہیں جانتے یہ کیڑی گل ساڑیاں کتاباں روٹ چھڑیاں لکھا روٹ چھڑا کتاباں ساری ختم کر کے کہ تو نہیں جانتا جدو یہ کہنا واویلا پارن ہے اور میں چاہیے سبحان اللہ رولا نہ پو مولی صاحب کتاباں چاہیے بولو کتاباں دی گل کرتے ساریاں بسیدہ ہو گئی ساریاں کیا ہو گئی سارا کچھ ہو گیا ہوں کہنا چاہیے تو کتوں لیا کے دیں گا روٹی ٹائم دی ملتی نہیں تو جناب کتاباں دیں گا مولی صاحب چاہیے کتاباں چاہیے ہاں جلدی کا ساڑیاں کتاباں دے لنگوٹا مار کے بچ مار گئے تالاب دے وچ گئے جیڑی چکن دھارن سکی مٹی این دھارن تے مٹی اڑے جدوں ساریاں چپ کے کٹ کے رکھے نا مٹی اڑ رہی حالانکہ پئیاں تالاب وچ مٹی اڑ رہی ہے جدوں رکھیے نا کتاباں ساریاں مولانا روم فرمان انچے فرمان تو نہیں دا تو نہیں دا یہ جملہ کہہ کے تے شمس تبریز اگے تے مولوی روم پیچھے انہیں کہا جی ہن دسو انہیں کہا اس وقت تک مولوی روم نہیں بنتا جب تک شمس تبریز دی غلامی نہیں کرتا علم لڑ جاندہ ہے کہ کسی صوفی دے تحت ہوتے پھر نہیں لڑتے صوفی دا ہاتھ ہوئے تو موڑ نہیں لڑتا اور سائیں نہیں نہ مرن دیتے سائیں نہیں مرن دیتے صوفی نہیں مرن دیتے سخی حسین مرن کیوں نہیں دیتے انہاں دا فیض ہے نا صوفیوں کو مولا علی دی جب تک مور نہ لگے ولی نہیں بن سکتے انہی کا فیض ہے نا اس لیے میرے بھائیوں
اب کو سلطان دی جڑی گل نا میں کہیا نچوڑ تے تہاڈا دل ہور کیتا میں ہور سنانا مینوں پتہ لگ گیا سبحان اللہ ایک شعر سنا ہوں زیادہ نہیں سبحان اللہ علم دی چونکہ گل ہے نا علم انہاں کو لو جنا اللہ دے رسول دے اور یاد صحابہ ہے سب منن والے ہو بے شک منن والے ہون تے پھر تے سینہ روشن ہو فیض ہی فیض سارے پاسوں فیض ادب والے نو بلا کوئی دھتکار دا ادب والا وہی فیض دے گا یہ بھی فیض تے عقل مند وہی پتر ہوندا جڑا چار تے پھر کمائی چنگی سونی حلال دی کمائی کر گیا عقل مند وہی پتر ہوندا جڑا چار تے پھر کمائی حلال دی کر تمام متھا چمکی پتر باپ جناب نو گردن چمکی میرا پتر حلال دی کمائی کر کے تے چار تے پھرو کر کے تے اے حلالی جڑے ہوندے نا حلالی انہاں دے فیض مردے نہیں ہوندے قیامت تک جاری ہو ساری اس واسطے علم نہ بولو جنہاں دے سینے خود روشن جنہاں دے اپنے مردن تو انہوں کی دین دے جائے اپنی خوبصورت کر دا اپنا الف پڑھ حافظ ہویا گیا ہی جاؤں پچھلے بندے کہندے نے نہیں اسی کہندے تو بیٹھا جائے کو اچھی سبحان اللہ جا جان راستہ کبو یاد کیوں جی یہ بزرگاں دے جڑے نا اشعار قرآن تے حدیث باہر ہے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہوندا یا حدیث دا ترجمہ بان تو اعلی حضرت نو پڑھ لو بان ساڈے جڑے صحیح صوفیاء بزرگاں پڑھ لو انہاں دے قرآن دا ترجمہ آیت دا یا حدیث دا ترجمہ سبحان اللہ پانچ فقیراں کس نمار باہو اے چور اندر دا کالا
بوٹی اندر مشک مچایا ہے بوٹی اندر مشک مچایا تے جان پھلاتے آئی اس نے جس کو سیدھا راستہ بتایا بوٹی لائی جناب کسی کو صوفی کی بوٹی لگی جناب کسی نے گھوس لگا رہے ہیں لگانے والے چاروں سلاسل کے بزرگ ہیں لیکن بوٹی تو وہی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو عید کی میں پیاروں سے نہیں یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے جڑے مست نے کملے والے او مستی چیا کے پیتے جڑے پڑھ جڑے مست نے کملی او مستی چیا کے پیندے نے کلے پیون تے عشق نو لاج لگے بابے مومن الدین چشتی نے کلیاں نہیں پیتی 90 لاکھ روپے لاتے پیتی کلے پیون میں مجدد علف شانی نے کلیاں نہیں پیتی لکھانوں پہ لاتے پیتی غوث پاک نے کلیاں نہیں پیتی کلیاں پہ لاتے پیتی اور سخی حسین دی گل کر کلیاں نہیں پیتی علی اصغر کو لے کے 150 غلام نالم سارے پہ لاتے پھر حسین مستن کملی پڑھو جڑے مستن کملی والے او مستی چیا کے پیندے جڑے مستن کملی والے او مستی چیا کے پیندے کلے پیون عشق لاج لگے میاں صاحب کلے پیون دلاج پر تھوڑے پیر نے کلیاں نہیں پیتی میرا پیر کلیاں نہیں پیندہ میرے پیر نے کلیاں پیتی کوئی نہیں کلیاں نو پلا کے پیتی ہے کلے پیون تے عشق نو لاج لگے بابے خادم نے کلیاں نہیں پیتی ختم نبوت ایسی پلا دیتی ہے ہر نوجوان جگہ دیتا ہے کلیاں نہیں پیتی کلے پیون تے عشق نو لاج لگے دنیا نو پلا کے پینے کلے پیون تے عشق نو لاج لگے دنیا نو پلا کے پینے جڑے مست نے کملی پچھلے مڑ گنجنے بیٹھے رہو جلدی جلدی پڑھو بھئی کلے پیون تے عشق نو لاج لگے دنیا نو پلا کے پیندے چپ کر جا مستا شور نہ کر پارو لانا بے ادبی کئی ہوندے نے ایک جھلک رولا پا چھڑیا ایک جھلک وے کی رولا پا چھڑیا ہے کئی پوری پی کے بھی مکے لگے میرے حضور فرمانے نے حضور فرمایا
اندر بھامبڑ بندہ ہوئے نا عشق دا دعا نہیں آنا چاہیے اے نہیں ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار نہیں رب دا نام انج لے تیرے نال میں پتہ ہی نہ ہوئے کوئی رب رب کر رہا اللہ تعالی چپ کر جا بندیا شور نہ کر پارو لانا وید بھی چپ کر جا مستا شور نہ کر پارو لانا وید بھی اے در ہے پاک محمد سمجھو ناراض کسی بہت ہوئے بیٹھے تو میں معافی مانگ رہا بس اے در ہے پاک محمد دا اے در ہے پاک محمد دا اے در ہے پاک محمد دا اتھوئی عرشی آگے پیلے اے در ہے پاک محمد دا اتھوئی عرشی آگے پیلے چپ کر جا مسا شور نہ پارو لانا بزرد بیئے اے در ہے پاک محمد ایتھوئی عرشی آکے پیندے ایتھوئی عرشی آکے پیندے 70,000 صبح آکے پیندے 70 شامی پیندے 70 صبح آیا 70 شامی آیا اے در ہے پاک محمد ایتھوئی عرشی آکے پیندے جیڑے مست کملی والے او مستی چھڑا کے اللہ تعالیٰ ایسے کاملہ میں گول بٹھاوے جو کلام میں سے ایسے کامل ہندی صحبت بیٹھو تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت حق مذہب حق اہل سنت و جماعت کیوں ایک وہ لوگ میں جڑے پین آ جاتے نال پین بنانا نے وہی ہونے نے جڑے ادب والے اس واسطے الحمدللہ سڑا عقیدہ بالکل حق ہے ساری جماعت حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی نال بالکل حق ہے کوئی اگر اہل سنت و جماعت ہے ان مبارک اگر سنی نہیں تو پھر اپنا خیال کر سنی صحیح بات گل پہ کرنا کیوں وہ لوگ دیکھو جی ادھر بھی آپ ادھر بھی عالم ادھر بھی تھوڑے بچ فرق ہی ہے تم حق ہونے کی دلیل کیا دے رہے ہو عالم ہو ادھر بھی عالم ہو حافظ ادھر بھی حافظ قاری ادھر بھی قاری پروفیسر ادھر بھی پروفیسر تو تم کہتے ہو ہم حق پائیں گے کہ ہم حق پائیں انجی تر بولا نا وہ بھی کہتے ہیں اسی حق تیسی کہتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے جی ادھر بھی حافظ ادھر بھی حافظ ضروری نہیں کسی جماعت میں مولوی کا ہونا کوئی حقانیت کی دلیل گل توجہ نہ سنی ضروری نہیں کسی جماعت میں حافظ کا ہونا کوئی دلیل حقانیت کی دلیل ہوگی عالم کا ہونا کسی جماعت میں حقانیت کی دلیل نہیں ہے حافظ کا ہونا کسی جماعت میں حقانیت کی دلیل نہیں ہے پروفیسر کا ہونا کسی جماعت میں حقانیت کی دلیل نہیں ہے پھر مولوی صاحب حقانیت کی دلیل کیا حقانیت کی دلیل صرف واحد ہے جس میں جماعت میں اللہ کا ولی ہے وہ جماعت آپ نے جاننا ہو جائے گا کدھر ولی ہے رافضیت میں ولی نہیں ہے خارجیت میں نہیں ہے مسیحیت میں کسی جماعت میں نہیں ہے ولی دکھاؤ تو صحیح کسی جماعت میں ولی ہو ولی اگر ملے گا تو سنی میں اہل سنت و جماعت میں ملے گا جب ولی ہے تو پھر حق جماعت ہے اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے ابلا شاہ صاحب نے سنگی صاحب نے اچھا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن دنیا کی اس سے عطا فرما جتنے سنگی حاضر ہو سب کا آنا جانا بیٹھنا پڑھنا سننا منظور و مقبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرمائے اور ہم سب کو دین حق کا صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب